أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 اور 202 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کوئی ان میں کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی، خوبی، نیکی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات میں چند رسوم جہالیت کی اصلاح کی گئی۔ جس طرح کہ رسوم جہالیت کی اصلاح میں نام فضول اجتماعات جو کیا جاتا تھا اس کی ممانعت ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب زمانہ جہالیت میں عرفات اور مزدلفہ اور طواف اور قربانی سے فارغ ہو کر جب مینا میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ مشاعرے منعقد کریں، تو ان میں اپنے مفاخر، اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کے جو مفاخر اور کارناموں کا بیان ہوتا ہے، تو ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے یکسر خالی ہوتی تھی۔ تو ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے، تو اس لیے ارشاد ہوا کہ اب تم اپنے افعال احرام کو پورا کر چکو اور مینا میں قیام کرو، وہاں رہ کر اللہ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا، اور خصوصاً ان کے جھوٹے جو سچے مفاخر اور کارنامے ہیں ان کو بیان کرنا چھوڑ دو۔ تو جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہے، تو ان میں ذکر اللہ اور عبادت کی جو فضائل اور برکات ہیں وہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانو، ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ علاوہ اس کے حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً سفر طویل کی مشقت، اہل و عیال کی جدائی، کاروبار کو چھوڑنا، ہزاروں روپے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں حوادث کا پیش آنا کچھ وعید میں، کئی حادثات انسان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں کہ آدمی باوجود کوشش کے اپنے مقاصد حج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرمایا اور فرائض حج پورے ہو گئے تو یہ مقام شکر کا ہے، جس کا اقتضا یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو،
ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام یا کلام میں ضائع نہ کرو۔ اہل جہالیت ان اوقات میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین اور دنیا میں نہ تھا، تو تم اس جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور ہے اور نفع ہی نفع ہے، دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے۔ آج کل اگرچہ مسلمانوں میں وہ رسم جہالیت تو نہیں رہی کہ مشاعرے قائم کریں، آباء و اجداد کے تذکرے کریں، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں میں، تفریحات میں، فضول ویڈیو بنانے میں، کوئی ادھر سے ویڈیو بنا رہا ہے موبائل لیا ہوا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیات ان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے، ان کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ اپنا وقت ان مخصوص ایام میں جو بہت ہی خاص ایام ہیں ان میں ضائع نہ کرو۔ بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو جیسے بچپن میں اپنے باپ دادا کو یاد کرتے کہ ان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کلام یا اب یا اب، تو اب تم بالغ ہو، جوان ہو، عاقل ہو، تو یا اب کی جگہ اب یا رب کو اختیار کرو، اس پر نظر ڈالو کہ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو اپنے باپ کا محتاج سمجھتا ہے۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اس سے زیادہ ہے جیسے بچہ اپنی باپ کا محتاج ہے۔ تو نیز بعض اوقات کچھ لوگ اپنے باپ کا ذکر فخراً بھی کیا کرتے ہیں جیسے اہل جہالیت کرتے تھے، تو اس آیت نے یہ بھی ہدایت کر دی کہ فخر اور عزت کے لیے بھی ذکر اللہ سے زیادہ کوئی بھی چیز مؤثر نہیں ہے، لہذا اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے اتنا کیجیے۔ اور یہاں پر ایک اور رسم جہالیت بیان کی گئی جو رسم جہالیت کی اصلاح ہے دین اور دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال ہے۔ جس طرح جہالیت کی یہ رسم بےہودہ تھی کہ ان مبارک ایام کو اپنے باپ دادوں کے تذکروں اور مشاعروں میں گزارے، اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں کا رکھتے تھے، یعنی وہ اللہ کو یاد کرنے میں، اپنی دعاؤں کو مانگنے میں اپنے آپ کو مشغول تو رکھتے تھے، مگر ان کی جو جو زیادہ تر دعائیں تھیں صرف دنیاوی حاجات اور دنیا کی راحت اور عزت یا دولت کے لیے ہوتی تھی، تو آخرت کی طرف کوئی دھیان نہ ہوتا تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہی جو حج میں دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا کی بہلائی مانگتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے یا دنیا میں فخر و وجاہت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ تو اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا جو ذکر ہے اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے ساتھ حسنہ کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، تو جس میں اشارہ ہے کہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں بلکہ اغراض دنیاوی میں ایسے مست ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری، خواہ وہ اچھی ہو یا برے طریقے سے حاصل یا برے راستے سے ہو، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں۔ تو اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدس میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیاوی ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف اور دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، الغرض دنیاوی میں یعنی دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اور بہت سے وظائف اور نوافل جو پڑھ کر یہ سمجھ لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ اور بہت سے حضرات زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں، دنیا کی آفات دور ہوں گی، مال میں برکت ہوگی، تو
ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علیم اور خبیر ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف اور نوافل، دعا اور درود سے اور حج اور زیارت سے ان کی نیت کیا ہے۔ تو اس آیت کے آخری حصہ میں کم نصیب محروم القسمت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ وہ کیسے دعا کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، بہتری بھی مانگتے ہیں، اور آخرت کی بہتری بھی، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ تو اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے۔ مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت اور برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت اور وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل، سب داخل۔ اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں، اور حق تعالی کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ تو الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ تو آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حالت طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے، صرف آخرت کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ در حقیقت ہی ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت اور طاعت سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے۔ وہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی بھی کام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش میں طلب کرتے ہیں۔ تو جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد اور بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء علیہ السلام سے بے خبر اور جاہل۔ تو ہاں صرف دنیاوی حاجات کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ تو آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقے کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، اس کا انجام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی اس صحیح اور نیک عمل دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ تو اس کے بعد ارشاد ہے واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کی ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں ان آلات اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے جس کا انسان محتاج ہے۔ تو اس لیے وہ بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے، ان پر جزا اور سزا مرتب فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔